اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سین شیب تشریف فرما عالی جناب عزت ومآب الحاج بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پہ موجود شاکر صاحب پردیش صدر ریاست جھارکھنڈ مجلس اتحاد المسلمین، یہاں کے امیدوار اور جنرل سیکرٹری آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جھارکھنڈ مبین رضوی صاحب، دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے قوم کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جلسہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور انتخابات میں کئی سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے آ کر آپ کے سامنے نئے نئے وعدے کرتی ہیں، آپ کو کس طریقے سے آپ کے شیتر میں ترقی دی جائے گی آپ کے سامنے وعدے کرتی ہے۔ کئی سیاسی جماعتیں کئی سالوں سے آپ کے درمیان میں آ رہی ہے اور آپ کے سامنے کئی قسم کے جھوٹے وعدے کرتی ہے، مگر میں یہاں پر ٹھہر کر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین وہی بات آپ کے سامنے کرے گی جو مجلس اتحاد المسلمین کر سکتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے وہی وعدہ کرے گی جو نبھا سکتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی ایک بے باک آواز بن سکتی ہے جو ایوان اسمبلی میں نوجوانوں کے لیے نمائندگی کر سکتی ہے، بزرگوں کے لیے نمائندگی کر سکتی ہے، ہمارے محلے جات کی حفاظت کی نمائندگی کر سکتی ہے، ہمارے مستقبل کی نمائندگی کر سکتی ہے اور آپ کی ایک بے باک آواز بن سکتی ہے۔ آج ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جھارکھنڈ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ بی جے پی کی حکومت ہو یا اب کی حکومت ہو جو نالہا سیکولر جماعتوں کی حکومت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بی جے پی کی حکومت میں جو ظلم و ستم ہم پہ ہوا تھا، آج جب ہم نے ایک سیکولر جماعتوں کو اپنے ووٹ کی خیرات سے چن کر ان کو لائے، وہی ظلم و ستم ابھی بھی ہو رہا ہے۔ بی جے پی کی حکومت میں ہم کو ہماری نام کی بنیاد پر، ہمارے چہرے کی بنیاد پر، ہماری بناوٹ اور ٹوپی کی بنیاد پر ہم کو مارا جاتا تھا، تو آج بھی یہ نانہا سیکولر جماعتوں میں کی حکومت میں بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ رام گڑھ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، دوسرے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ کیا فائدہ ان نانہا سیکولر جماعتوں کو ہمیں اپنے ووٹوں سے نواز کر؟ کیا فائدہ ملا نوجوانوں کو ان کو ووٹ دے کر ان کی حکومت بنا کر؟ ہمیں نہ روزگار ملا، نہ ہماری حفاظت ہوئی، ہم وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہی دوسری طور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ہے اور ان کے صدر آپ کے سامنے ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر موڑ پر آپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایوان پارلیمنٹ میں ٹھہر کر آپ کی کوئی نڈر طریقے سے اور بے باک طریقے سے بات کرتے ہیں تو ایک ہی شخص ہے اس منبر، وہ ایوان پارلیمنٹ میں، وہ آپ کے اور ہمارے صدر بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہے۔ ہندوستان میں کوئی بھی ظلم ہو یا کوئی بھی ستم ہم پر ہو، اس کی آواز اگر کوئی بنتے ہیں تو یہ نانہا سیکولر جماعتیں، نہ وہ جے ایم ایم، نہ سماجوادی، نہ آر جے ڈی، نہ کانگریس، یہ سب گونگے بن کر ہمارے ظلم و ستم کو نظر انداز کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین اور ان کے صدر بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، حال ہی میں ممبئی کے ٹرین میں ہمارے چہرے اور پہناوے کو دیکھ کر 3 ہمارے کلمہ گوؤں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس بھی تو ایسے حالات ہوئے، مگر کیا آپ نے فرق نہیں دیکھا جب حیدرآباد کے ایک شخص کو اس ٹرین میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا؟ کیا آپ نے وہاں کی اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایوان مقررہ اکبر الدین اویسی صاحب کو سی ایم سے یہ مطالبہ کرتے نہیں دیکھا؟ اور کیا مطالبہ کیا کہ جو شہید ہوئے ان کے گھر کو مالی امداد دی جائے؟ سی ایم نے اس کو قبول کیا اور ان کی بیوہ کو سرکاری نوکری ملی۔ ارے آپ کا بھی تو قتل عام ہوا، آپ کا بھی تو کسی کو بیوہ بنایا گیا، آپ کا جھارکھنڈ میں بھی تو کئی بچوں کو یتیم بنایا گیا۔ کیا آپ کے پتا اس قابل ہے
کہ اٹھ کر ان بچوں کے مستقبل کے لیے بات کریں، ان بیواؤں کو حق دلا سکے۔ یہ غلام ہے، یہ کمزور ہے، جو صرف اپنے آقا کے اشارے پہ بھوک سکتے ہیں مگر آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ جو بہادر ہے، یہ بہادروں کی نمائندگی یہ غلام نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے اور ایک بھائی ٹرین کے اس میں جو گولی مار کر شہید کیا گیا، بہار کے تھے، صدر مجلس کے حکم پر وہاں پر اختر ایمان صاحب اور ان کی ٹیم ان کے گھر پر پہنچتی ہے، ان کو ہمت دیتی ہے، ان بیواؤں کو، ان بچے جو یتیم ہو گئے ہیں ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو ہمت دیتی ہے۔ خود صدر مجلس ان سے فون پر بات کر کر ان کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹھہرتے ہیں۔ اور ایک جو شہید ہوئے وہ راجستھان کے ہمارے بھائی شہید ہوئے، وہاں پہ کانگریس کی حکومت ہے، کیا کانگریس کے کوئی نمائندے نے جا کر اس بیوہ کے آنسو پوچھے؟ کیا کانگریس کو نمائندے نے جا کر ان یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا؟ کوئی نہیں گیا۔ وہاں پر پہنچنے والے صدر مجلس کے حکم پر مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے ان کے گھر کو جاتے ہیں، اس بیوہ کو ہمت دیتے ہیں، ان یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر صدر مجلس سے بات کراتے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑتی ہے، اور جو صدر مجلس نے جو ذمہ داری ان کی لی وہ بولنے کے قابل نہیں۔ ارے آپ بتائیے، آپ بھی تو یہاں پر سیکولرزم کے نام پر ان نانیہار سیکولر جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہیں، کیا ملا آپ کو؟ کس قسم کا روزگار ملا آپ کو؟ صرف بی جے پی کا خوف بتا کر آپ کو ڈرایا جاتا ہے، آپ کے روزگار کی بات نہیں کی جاتی، بی جے پی کا خوف دکھایا جاتا ہے، آپ کے مستقبل کی بات نہیں کی جاتی، بی جے پی کا خوف دکھایا جاتا ہے، آپ کے پاس اچھے تعلیمی اداروں کی بات نہیں کی جاتی، بی جے پی کا خوف بتایا جاتا ہے، آپ کے پاس اچھے اسکولوں کی بات نہیں کی جاتی کہ صرف بی جے پی کا خوف دیا جاتا ہے۔ اور میاں جی کا تو حال یہ ہے کہ اسکول نہیں چاہیے، ہسپتال نہیں چاہیے، اچھا مستقبل نہیں چاہیے، مگر بی جے پی کو ہرانا ہے۔ چاہے رام گڑھ میں ہمارے بھائی کو شہید کیا جائے، چاہے جمشید پور میں ہمارے بھائی کو شہید کیا جائے، چاہے رانچی میں ہمارے بھائی کو شہید کیا جائے، مگر میاں جی کو صرف ایک ہی چیز ہے، چاہے کتنے بھی شہید ہو آنسو نہیں بہائے گا، مگر بی جے پی کے خوف سے ان نانیہار سیکولر جماعتوں کو ووٹ دے گا اور 5 سال صرف ہائے ہائے کرتے بیٹھ جائے گا۔ کیا مستقبل ہو لے کے جا رہے ہو؟ ارے آپ کے سامنے بیرسٹر صفدر الدین اویسی صاحب ہیں جو ہمیں مستقبل کا راستہ بتا رہے ہیں، آپ کے سامنے بیرسٹر صفدر الدین اویسی صاحب ہیں جو نوجوانوں کو ہمت دے رہے ہیں، آپ کے سامنے بیرسٹر صفدر الدین اویسی صاحب ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپ کے سامنے بیرسٹر صفدر الدین اویسی صاحب ہیں جو نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ایک سیاسی پرچم کے تلے آپ اور ہم مل کر اپنا مستقبل بناتے ہیں۔ تو جو نہیں میاں جی کو ہمت ہو رہی ہے، کیا میاں جی صرف بی جے پی کے خوف میں اپنی زندگی گزارے گا یا صفدر الدین اویسی صاحب کے ہر ایک پرچم کو بہادروں کی طرح اٹھا کر آگے لے کے جائے گا؟ یہ میاں جی کو فیصلہ کرنا ہے۔ ارے آج انتخابات ہے، ایک موقع دیا گیا ہے، مبین رضوی صاحب بیرسٹر صفدر الدین اویسی صاحب کے امیدوار ہیں، مبین رضوی صاحب کو ایک ووٹ دینا بیرسٹر صفدر الدین اویسی صاحب کو ووٹ دینے کے برابر ہے۔ تو اور آپ کی بھی وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بے باک طریقے سے ہماری نمائندگی کرتا ہے، جو بے خوف ہو کے آپ کی اور ہماری بات کرتے ہیں، جو آپ کی اور میری ہمت بنتے ہیں، جو آپ کی اور میرا حوصلہ بنتے ہیں، تو آپ کی اور میری یہ ذمہ داری اور یہ عقیدت ہونی چاہیے کہ ہم ان کو مضبوط کریں اور یہاں سے مبین رضوی صاحب کو بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریں اور اپنے مستقبل کو روشن کریں، اپنے نوجوانوں کے روزگار کے لیے آگے بڑھیں، اپنے کلمہ گو بھائیوں کے اور اپنے بالخصوص جو اپنے پچھڑے طبقات، دلت طبقات اور بیکورڈ طبقات ہیں، ان کی حفاظت کے لیے مجلس کو مضبوط کرے، اپنے محلے جات کو مضبوط کرے، اپنی قوم کو مضبوط کرے، ہندوستان کو مضبوط کرے۔ یہ عزم لے کر مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے۔ یہی چند گزارشات سے آپ سے اجازت چاہوں گا، امید ہے آپ سے، توقع ہے آپ سے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے مبین صاحب کو کامیاب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حج و عمرہ کی بہترین خدمات کا بھروسے مند نام الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ مکہ اور مدینہ کے قریب رہائش اور حیدرآبادی لذیذ کھانے، مقدس مقامات کی زیارت، ڈائریکٹ فلائٹ، 15 دن کا پیکج ڈیلکس صرف اور صرف 95,000 روپے اور بجٹ پیکج صرف 85,000۔ اس کے علاوہ لگژری ٹرانسپورٹنگ۔ اجلت کریں، دیر نہ کیجیے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ۔ مزید جانکاری کے لیے 9949940160 یا پھر 04048549586 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔